لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. تو ایک بلاغت کیا ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی تھی کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. دنیا میں آپ کسی بھی خبر کا انکار کر دیں، اس سے آپ کی پریکٹیکل لائف کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ قیامت کا انکار کر دیتے ہو تو آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا. جب آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے خدا کے سامنے جواب دینا ہے. تو دو چیزیں ہیں جو انسان کو برائی سے بچاتی ہیں، دو چیزیں، بلکہ برائی سے ہلکا لفظ استعمال کرتا ہوں، نافرمانی سے. یا تو آپ کسی کو فالو کرتے ہیں اس کی محبت میں، یا آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں اس کے خوف میں. ان کے علاوہ کوئی تیسرا جذبہ نہیں ہے جو آپ کو کسی کا فرما بردار بنائے. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں، باس نے کہا نا کہ آ جاؤ آفس. باس کی بات آپ کیوں مان رہے ہیں؟ اس سے محبت ہے آپ کو، میرا باس ہیں، اتنی خوبصورت آنکھیں، اتنی بڑی بڑی پلکیں، میرے باس کی، ایسا ہینڈسم اسمارٹ، اس لیے جا رہے ہوتے ہیں. بھائی خوف ہے یار، اگر نہیں گیا نکال دے گا جاب سے، کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، اچھی بھلی سیلری مل رہی ہے، خاندان میں عزت ہو رہی ہے. میں نے جمعے کے بیان میں کہا تھا نا، بعض دمادوں کی سسرال میں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. بعض دامادوں کی سسرال میں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں اگر میٹرک پاس ہوں تو اس گھر میں دوسرا داماد کوئی ڈاکٹر یا انجینئر آ جائے. کیا خیال ہے؟ وہ کبھی نہیں، اکثر وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہم سے کمتر آئے. تو وہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم سے اچھا آئے؟ ان کو پتہ ہے ابھی 2 ٹکے کے ہیں، وہ آ گیا تو آدھے ٹکے کے رہ جائیں گے ہم. آپ کے ٹکے اور زیادہ کم ہو جائیں گے. تو انسان چاہتا ہے میں ابھی 2 ٹکے کا ہوں، تو اگر میں میٹرک ہوں تو 8ویں پاس آئے تو میں 2 سے 2.5 ٹکے تک تو پہنچوں نا کم از کم. سمجھ رہے ہیں؟ تو بات کیا چل رہی تھی یہ کہ ٹکے کہاں سے آ گئے؟ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو جاتے ہیں، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، اس کی وجہ سے سسرال میں کم از کم 2 ٹکے کے تو ہے نا. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بھائی تنخواہ ہے آپ کی اتنی کہ سسرال میں آپ کو 2 ٹکے کا کم از کم سمجھا جاتا ہے. اگر یہ بھی گئی تو 2 ٹکے کے بھی آپ سسرال میں نہیں رہیں گے. تانا پڑے گا پھر کھلاتا ہم بیٹی کو پال رہے ہیں، یہ ایک ڈھیلا نہیں دیتا. تو یہ خوف کہ سسرال میں آپ کے ٹکے کم نہ ہو جائیں، یہ خوف آپ کو صبح صبح دفتر پہنچنے پر مجبور. سسرال میں بھی، گھر میں بھی آدمی 2 سے 3 ٹکے کا اس وقت ہوگا جب تنخواہ آپ کی بڑھ جائے. تنخواہ کم ہو جائے تو گھر میں بھی عزت نہیں ہے انسان. آج کل تو پیسے کو دیکھا جا رہا ہے. پیسہ ابا کہتے ہیں میرے بچوں میں اچھا وہ جو پیسے کما کے لاتا ہے، جو پیسے نہیں کماتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو اچھے کی تو یہ ڈیفینیشن چل رہی ہے آج کل. آکسفورڈ یونیورسٹی میں نئے سرے سے ایک ڈکشنری ان کو لکھنی چاہیے جس میں گڈ مین اور بیڈ مین کی الگ الگ ڈیفینیشن ہونی چاہیے. جو ڈکشنری میں جو اچھائی برائی کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے نا، مارکیٹ میں وہ چل نہیں رہی ہے. مارکیٹ میں کچھ مارکیٹ کے اپنے ہی الگ اصول ہوتے ہیں. تو آپ کو باس کا خوف کہ مجھے جاب سے نکال دے گا، یہ خوف مجبور کرتا ہے پہنچنے پر. فوجی بڑے ٹائم کے پابند ہوتے ہیں. کیوں سزا ملتی ہے فوجیوں کو؟ تھوڑا 1 منٹ لیٹ، میں نیوی میں کچھ وقت میرا تجربہ رہا ہے نا، میں 1 منٹ لیٹ ہو گیا تھا، 1 منٹ. اور گھر سے میں اتنی دور چل کے گیا ہوں، بس میں سفر کر کے 1 گھنٹہ. وہاں جب پہنچا ہوں 8 بجے ہمارا ٹائم تھا کہ انٹری کرنی ہے، اس کے بعد جو بھی پرے ٹائم تھا. 1 منٹ میں کیا ہو گیا، 8:01 پہ پہنچا ہوں میں، دروازہ بند. اب ہم جو گیٹ کیپر تھا اس سے بڑی گزارشیں کر رہے تھے، اس نے کہا نہیں بھائی پورا دن ضائع ہو گیا. اور ابا کی الگ چترول پڑھتے تھے جب گھر آؤ تو یار تم عجیب پاگل آدمی ہو. لیکن مجھے وہ بڑا اچھا لگا کہ یار یہ جو ہمارے فوجی ادارے کامیاب ہیں نا، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈسپلن. اسکول میں 1 منٹ کیا،
ہم اگر 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو اللہ کا بڑا فضل تھا, استاد 20 منٹ لیٹ آتے تھے, ہم پھر بھی ہوتے تھے یار 5 منٹ ہم پہلے آ گئے ہیں ٹھیک ہے نا. ہر ادارے میں ایسا ہی ہے, صرف اسکول میں نہیں ہے. تو وہاں کیا ڈر ہوتا ہے بھائی, چھٹی ہو جائے گی, غیر حاضری لگ جائے گی, یا سزا ملے گی, بعض دفعہ سزا ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر یہ بنائی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لالچ یا کوئی خوف, اس کے بغیر یہ انسان کا بچہ نہیں بنتا. اگر آپ کو یہ گورنمنٹ کے اداروں میں دیکھ لو, یہ خوف نہیں ہوتا کہ اگر ہم 8 بجے کا ٹائم ہے اور 11:45 بجے بھی پہنچے تو کچھ ہو جائے گا, لہذا وہ 11:45 کی نیت کرتے ہیں اور 1:15 بجے پہنچتے ہیں. گورنمنٹ کے اداروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور پھر چھٹی کا ٹائم اگر 5 بجے ہے تو احتیاطاً 2 بجے ہی نکل آتے ہیں ان کو پتہ ہے یار گورنمنٹ جاب ایک دفعہ جب مل جاتی ہے تو اس میں ملنا تو مشکل ہے, نکالنا گورنمنٹ کے ملازم کو آسان کام نہیں ہے. تو وہاں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے کہ بالکل ہی اگر ناغے کرنا شروع کر دیے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری جو ترقی رک جائے. تھوڑا سا خوف ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اتنا ہی ہوتا ہے کہ 5 منٹ کے لیے حاضری دے دو. تو جتنا خوف زیادہ ہوگا عمل میں ایکوریسی اتنی ہی زیادہ پیدا ہوگی, جتنی محبت بڑھے گی اتنا ہی عمل میں انسان اطاعت میں آتا ہے. تو خوف اور لالچ محبت ایک ہی چیز. محبت بھی بعض دفعہ عمل کراتی ہے. آج کل تو یہ سیٹنگوں کے واقعات اور محبتوں کے بہت آ رہے ہیں نا واقعات. آپ کو کسی نے کہا کہ بلایا دعوت پہ کہ 2:30 بجے رات کو پہنچ جانا, بلکہ 2:30 بجے کراچی میں تو لوگ سوتے ہی دیر سے ہیں, صبح 4:30 بجے آپ میرے ولیمے میں آنا. کتنا ہی گہرا دوست ہو آپ جاؤ گے؟ بولو گے یار میں نیند چھوڑ کے میں تہجد ہی نہ پڑھ لوں, اس سے بہتر ہے 4:30 بجے کون اٹھتا ہے یار, میں نہیں آؤں گا, یہ کہہ دو گے آپ. لیکن اللہ نہ کرے کہیں آپ کی سیٹنگ چل رہی ہے اور محبوبہ نے کہہ دیا بھائی میرے پاس تو صبح 4:45 کا ٹائم ہی ہے, اس ٹائم ملاقات کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ. آپ یہ نہیں پوچھو گے کہ میں آؤں کہ نہیں آؤں, مناسب یہ ہے. آپ بولو گے بھائی آنا کہاں ہے یہ بتاؤ. یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ آنا ہے یا نہیں آنا, آنا کہاں ہے. آپ یہ کہو گے بھائی پہنچنا کہاں ہے مجھے. تو یہ کیا ہے, محبت آپ کو گھسیٹ کے لے کے جا رہی. جو لوگ آوارہ گرد ہوتے ہیں شادی کے پہلے ہفتے میں وہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں, بیوی کی محبت ان کو ٹائم پہ گھر, ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے لے آتی ہے گھر. پھر جیسے جیسے پرانے ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہی روٹین ہو جاتی ہے. گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے دوستوں سے باتیں کر رہا ہے, گھر جا نہیں رہا. پرانے ہو جاتے ہیں نا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.